الرحمن الرحیم. میں جناب پروفیسر قدوائی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا کہ آپ کے سامنے اس پریزنٹیشن کو پیش کروں. جیسا کہ جناب پروفیسر قدوائی صاحب نے بیان فرمایا کہ یہ جو انسائکلوپیڈیا آف دا قرآن ہے، اس میں جو اس نے اعتراضات اور اشکالات اور تصحیحات پیش کی ہیں، ان کو جو ہے سب سے پہلے جواب دینے سے پہلے ان کا سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک ان کو ٹھیک سے سمجھا نہیں جائے گا، ان کا مقنع جواب نہیں دیا جا سکتا. تو آج کے پریزنٹیشن کا جو ہے یہی مقصد ہے کہ اس کے جو ایکچوئل اعتراضات، اشکالات اور آرگیومنٹس ہیں اور پھر جو تصحیحات سجیسٹ کی ہیں ان کو سمجھا جائے. قرآن کریم پہ اعتراض اور اشکال جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. الگ الگ طرح کے جو ہے اعتراضات جو ہیں ہوتے رہے ہیں تاریخ میں. جب سے اس کا نزول شروع ہوا اسی وقت سے وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ظاہر ہے اس زمانے کے جو عرب تھے وہ اپنی زبان سے تو بخوبی واقف تھے، تو قرآن کی زبان پہ تو کوئی اعتراض نہیں کر پایا، اور اسی لیے قرآن کہتا رہا وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. یہ تو واضح عربی لسان ہے، زبان ہے، لیکن اس پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا کیونکہ اس زمانے کے جو لوگ تھے اس زبان کو بخوبی سمجھتے تھے. لیکن بعد میں آنے والے لوگ جب عربی زبان میں خود اختلاط مع العاجم کی وجہ سے جب اس کے اندر کرپشن اور ڈکے آ گیا، تو جو اس میں جو چینجز آئے اس کی بنا پر جو قرآن کے اوریجنل مفاہیم اور مقاصد تھے وہ کیونکہ ان کی نگاہ سے ہٹ گئے، لہٰذا انہوں نے پھر اعتراض کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا. لیکن اس سلسلے میں علامہ جلال الدین سیوطی نے ایک بہت اچھی بات پیش کی. انہوں نے الاتقان میں ایک عالم سے کہ ان سے پوچھا گیا تھا، ایک اعتراض پیش کیا گیا تھا اس حوالے سے کہ قرآن میں تناقض ہے یا کنٹراڈکشن ہے. اس میں سورہ بلد کی پہلی آیت میں ہے لا اقسم بہذا البلد، اور سورہ 3 کی تیسری آیت میں ہے وہذا البلد الامین والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اور یہ جو وہذا البلد الامین میں واو ہے، یہ واو القسم ہے، یعنی قسم کھاتا ہوں میں اس بلد امین کی. لیکن سورہ بلد کی پہلی آیت میں ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، جس کا ظاہری آج کی سمجھ میں اور اس زمانے کی بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میں قسم نہیں کھاتا ہوں. لا اس کو جو ہے نفی کے اس میں لے لیا گیا. تو انہوں نے کہا یہ تو تناقض ہے، کنٹراڈکشن ہے، یا تو قسم کھائی جا رہی ہے بلد امین کی یا نہیں کھائی جا رہی ہے. تو جن عالم سے یہ پوچھا گیا انہوں نے اس کا بہترین یہ جواب دیا کہ پہلے تو جب بھی قرآن پہ اس طرح کا کوئی اعتراض آئے تو ایک چیز ذہن میں یہ رکھو کہ ان القرآن نزل فی حضرت رجال وبین ظہرانی قوم لم یکن احد من الخلق احرص منہم من الطعن فیہ والغمز فیہ. کہ یہ قرآن ایسے لوگوں کے بیچوں بیچ نازل ہوا ہے، عرب کفار و مشرکین قریش و مکہ، کہ ان سے زیادہ اللہ کی مخلوقات میں کوئی بھی ان سے زیادہ اس بات میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا کہ اس قرآن میں کوئی کمی یا کوئی تناقض مل جائے. اور اگر واقعی میں کوئی ہوتا، زبان میں کوئی کمی ہوتی یا ہوتا، تو سب سے پہلے کفار و مشرکین قریش اس کو پکڑتے اور اس کو ایک طرح سے ایک ایکسکیوز بناتے رسول کی رسالت پہ وہ کرنے کا. لیکن وہ خاموش رہے، اور تم بول رہے ہو، تم اعتراض کر رہے ہو، متاخر تم بعد میں آنے والے آدمی اس پہ شک کر رہے ہو یا اعتراض کر رہے ہو. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لأنہم علموا وجہلتا، وہ علم رکھتے تھے اپنی زبان کا، تم علم نہیں رکھتے، اس لیے تمہیں لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی تناقض ہے یا کوئی غلطی ہوئی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری سمجھ کی کمی کی وجہ سے تمہیں آ رہا ہے. تو یہی اسی کی ایک مثال اب یہ ہے کہ جیمز اے بیلمی جو ہے، جس کا مقالہ اور جس کی انٹری انسائکلوپیڈیا آف قرآن میں جس کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں، اس نے جو ہے قرآن کی لینگویج پہ تو اعتراض نہیں کیا ہے، بلکہ کوشش یہ کی ہے کہ جو فن تحقیق کے اصول ہیں اور اس کے جو ضوابط ہیں اس کی روشنی میں جو لفظ قرآن میں آج رسم مصحف میں نظر آ رہا ہے اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کی گئی. یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو رسم ہے اس میں غلطیاں ہوئی ہیں، یعنی جو اصل قرآن ہے اس میں اس نے کوئی اشکال نہیں اٹھایا ہے، بلکہ جو رسم ہے اس میں اس نے کوشش کی ہے یہ دکھانے کی کہ اس میں غلطیاں ہیں. تو اس کی طرف جو ہے آپ کی توجہ مرکوز کرنے کا
تو یہ جیمز اے بیلمی صاحب جو ہیں یہ اس کے جو ہے فن کے ماہر مانے جاتے ہیں، اور یہ پروفیسر ایمیریٹس تھے عربک لٹریچر کے یونیورسٹی آف میشیگن میں. انہوں نے امریکن جرنل آف اورینٹل اسٹڈیز میں جو ہے 1973 سے لے کے 2002 تک کئی سارے مقالات اسی موضوع پر چھاپے اور شائع کیے، اور اس میں جو ہے انہوں نے ضمنی تصحیحات پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو قرآن میں تصحیح کرنے کا ایک طرح سے ایڈکشن ہو گیا تھا، بہت شوق رکھتے تھے. اور اس کا جو ہے تو پھر یہ انہوں نے اپنی ڈیفینیشنز پیش کی ہیں، وہی جو سر یہ سمجھا چکے ہیں کہ ایمنڈیشن اور تصحیح کا مقصد کیا ہے. یہ اس مفروضے پہ چلتے ہیں کہ ٹیکسٹ آیا ہے اور اتنی دور سے آیا ہے، اتنے واسطے سے جو ہے نکل کے آیا ہے، تو اس کا مطلب اس میں کچھ نہ کچھ تو غلطیاں ہوں گی. تو یہی کرتے ہیں جو عربی مخطوطات ہیں اس کی تحقیق میں جو سٹیپس فالو کیے جاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ مخطوط میں کون سا مین مخطوط آپ مانیں گے، اس کو ریسینشن کہتے ہیں. پھر اس کو ایگزامن کرتے ہیں ٹیکسٹ کو دیکھنے کے لیے کہ عبارت میں کہیں کروکیڈنیس یا وہ تو نہیں ہے. اس کے بعد پھر جہاں بھی انہیں ذرا محسوس ہوتا ہے کہ عبارت مستقیم نہیں ہے، وہاں پہ یہ کوشش کرتے ہیں ظن اور قیاس کے ذریعے یہ معلوم کرنے کی کہ کیا اوریجنل ورڈ کیا رہا ہوگا جس کو ناسخ نے یا ناقل نے یا خطاط نے جو ہے اس میں غلطی کر دی اس کو نقل کرنے میں. تو انہوں نے جو ہے جو ایجپشین ایڈیشن ہے قرآن کا، وہ جو ساری دنیا میں جو ہے وہ ہے. آج کل تو کنگ فہد ہے، ان کے زمانے میں جو ہے کنگ فؤاد ایڈیشن جو ہے وہ سب سے اچھا مانا جاتا تھا. تو اسی کو انہوں نے جو پرنٹڈ قرآن تھا اس کو انہوں نے مخطوط کی طرح ٹریٹ کیا ہے کہ یہ اس کو ہم مینوسکرپٹ مان کے چلیں اور پھر اس کو اسٹڈی کیا جائے. تو پھر کس بنیاد پر یہ دعویٰ کرتا ہے شخص کہ اس میں جو ہے کوئی غلطی ہے یا یہاں تصحیح کی ضرورت ہے؟ کہتے ہیں اگر لیک آف گڈ سینس ان اے ورڈ یا پیسج، یا اگر علماء میں اختلاف رہا ہو کسی لفظ کے معنی کے سلسلے میں، تو اس کو بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اختلاف ہو سکتا ہے اس وجہ سے رہا ہو کہ یہ ورڈ صحیح سے نقل نہیں کیا گیا ہو، ورنہ ہر لفظ کا یہ مان کے چلتے ہیں کہ ایک ہی معنی ہونا چاہیے. اگر علماء میں اختلاف ہو رہا ہے تو اس کا مطلب لفظی غلط ہوگا. تو یہ تو اس کی میتھڈولوجی کے وہ ہیں. اس کے بعد پھر جو تصحیحات یہ پیش کرتے ہیں اس کے بھی انہوں نے کچھ معایر، کچھ کرائٹیریا بنائے تھے. سب سے پہلے جو ورڈ آپ سجیسٹ کر رہے ہیں جو قرآن کی رسم میں لکھا ہوا ہے اس سے بہتر ہونا چاہیے، اس مطلب زیادہ معقول ہونا چاہیے. قرآن کے اسلوب سے جو ہے انسجام ہونا چاہیے، ہارمنی ہونی چاہیے. اس کے بعد رسم کے اعتبار سے زیادہ تبدیلی نہیں کرنی ہو، یہ بھی اس کو سامنے رکھتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ بھی سمجھانا ہوتا ہے کہ یہ جو غلطی جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رسم قرآن میں جو غلطی ہے یہ کیسے ہوئی، مطلب کیا وجہ رہی ہوگی کہ یہ غلطی اور یہ غلطی صادر ہوئی ان سے. اس کے بعد یہ تو اس نے جو ہے ارلی اپروچز کو سمجھایا ہے. اب یہ ایک مثال دیتا ہے کہ نحوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سورہ طٰہٰ کی آیت ہے قالوا ان ہذانی لساحرانی. تو یہ ان جو ہے مخففہ من الثقیلہ ہے، اور ان جو ہے وہ حرف مشبہ بالفعل ہے جس کے آنے بعد والا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ ان ہذینی لساحرانی ہونا چاہیے تھا، جبکہ یہاں جو رسم میں لکھا ہے وہ ہے ہذانی. تو پھر وہ سمجھاتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اس کا ہاتھ پھسل گیا ہوگا، اور پوری ڈیٹیل میں بڑے لمبے ایکسپلینیشنز دیتا ہے کہ ہاتھ ایسے پھسلا ہوگا اور پھر ایسے ہوا ہوگا، ایسے ہوگا، اور نتیجہ یہ نکل آیا. تو ایک تو یہ اس نے پیش کیا ہے. اس کو جو ہے نحوی اس میں بھی جو قرآن کے نحوی مباحث ہیں اس میں بھی ڈسکس کیا گیا ہے. تو کہہ رہا ہے the ya was lost not because the scribe was ignorant of grammar but because of bad handwriting. کہہ رہا ہے کہ اس میں جو ہے اس نے اچھی ہینڈ رائٹنگ میں نہیں لکھا تھا، تو جو اس سے نقل کر رہا تھا اس نے اس میں مسٹیک کر دی ہے. اس کے بعد پھر سورہ یوسف کی جو آیت ہے وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. کہہ رہا ہے یہ بھی جو ہے اس عبارت سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ ہم پر ایمان نہیں آپ ہماری بات کو نہیں تصدیق کرنے جا رہے ہیں، نہیں ماننے جا رہے ہیں اگرچہ ہم سچے بھی ہوتے. تو بھائیوں کا یہ کہنا کہ اگرچہ ہم سچے بھی ہوتے خود ایک طرح سے اس کو اس میں اعتراف نظر آ رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھائی تھے وہ تو ایسا نہیں کہہ سکتے تھے، یہ ولو کی وجہ سے جو ہے حرف امتناع کی وجہ سے اس کو.
اس کے بعد پھر یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون. یہ کہتے ہیں ہم نے جو لیکسیکوگرافیز ہیں اور جو معاجم ہیں لغات ہیں ان کا مطالعہ کرنے پہ محسوس کیا کہ حصب جو ہے یہ عربی میں ورڈ ہوتا ہی نہیں ہے, لفظ ہوتا ہی نہیں ہے, اس کے قدیم کتابوں میں تو کوئی ذکر آیا نہیں ہے, لہٰذا یہ حصب نہیں ہے حطب رہا ہوگا. ایندھن کو جو ہے کے معنی میں جہنم کا ایندھن یعنی اس کا جو ہے فیول ایک طرح سے. تو کہہ رہے ہیں یہ غلطی سے جو تا کا جو لائن ہے یہ مٹ گئی ہوگی یا واضح نہیں ہوگی یا اس نے غلطی میں بھول گیا, جو بھی ہے یہ حسب نہیں ہونا چاہیے بلکہ حطب ہونا چاہیے, ان کا دعویٰ یہ ہے. اس کے بعد پھر یہ بھی ایک مشہور اشکال ہے جو بہت سے لوگوں کو جو کلاسیکل عربی سے واقفیت نہیں رکھتے کہ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَا يَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ. یہ سورہ ہود کی 8ویں آیت ہے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ, اگر ہم عذاب کی تاخیر کر دیں ان سے کچھ دیر کے لیے. تو امہ کا جو ہے لفظ عربی میں وقت کے لیے بھی آتا ہے, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ نہیں آنا چاہیے, بلکہ امہ تو جو ہے نیشن کمیونٹی اس کو کہتے ہیں. تو یہ ایکچولی امہ نہیں تھا, یہ امد تھا جس کو اس نے غلطی میں ناقل نے جو ہے امہ سے امد کر دیا. اسی طرح سے اس کی دوسری مثال قرآن میں ہے وقال الذی, سورہ یوسف کی جو آیت ہے اس میں ورس 45 اس میں ہے وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ, جو ان دونوں میں سے نجات پا گیا تو اس نے اسے کچھ دنوں بعد یاد آیا. تو یہ بعد امتن جو ہے کہہ رہا ہے یہاں امت کا تو کوئی سینس ہے ہی نہیں, بلکہ یہاں امد ہونا چاہیے. وادکر بعد امدن, کچھ دیر بعد یا کچھ دنوں بعد اس کو یاد آیا. تو یہ امہ تھا, یہ امد تھا جس کو غلطی سے امہ لکھ دیا گیا, یہ اس کا دعویٰ ہے. پھر یہ سورہ عبسہ جو ہے اس میں وفاکہۃ وابا, یا تو آیت جزء عامہ میں ہے سبھی واقف ہے. کہہ رہا ہے الاب جو ہے یہ عربی میں کوئی لفظ ہی نہیں ہوتا بقول اس کے. کہہ رہا ہے اس کے تو کہیں ڈکشنری میں اس میں ذکر نہیں ہے. یہ یقیناً لبا رہا ہوگا جس کو غلطی سے جو ہے کیونکہ لام اور الف میں زیادہ وہ نہیں لکھنے میں وہ ہوتا ہے تو اس نے غلطی سے ابا کو لبا کر دیا. جبکہ کلاسیکل اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. بہرحال اس نے یہ الزام لگایا ہے. اس کے بعد پھر سورہ انبیاء کی جو آیت ہے 104 اس میں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, تو اس کا اس نے کہا ہے کہ طی سجلی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ تو سینس میک نہیں کرتا ہے کہ آسمان کو جو ہے ہم لپیٹ دیں گے اور ایسے فولڈ کر دیں گے جیسے کہ ایک خط کو یا ایک پارشمنٹ کو جو ہے فولڈ کیا جاتا ہے. تو قطعی سجل کو کہا ہے کہ یہ قطعی المسجلی یا مسجلی للکتب ہونا چاہیے. جو سجل کا لکھنے والا ہے وہ یہاں آئے گا, فاعل جو اس کا ہوتا ہے. یہ اس نے اعتراض کیا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے یہ قرآن میں بھی 2 جگہ آیا ہے, سورہ بقرہ میں, سورہ اعراف میں وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. یہ بنی اسرائیل سے یہ لفظ ان کو دیا گیا تھا کہ استغفار کے اعلان کے لیے آپ یہ کہیے وَقُولُوا حِطَّةٌ. تو کہہ رہا ہے حطہ جو ہے یہ تو کوئی عربی میں استغفار کے لیے ورڈ آتا نہیں ہے, یہ ہونا چاہیے خطأً. وَقُولُوا خطأً نَغْفِرْ لَكُمْ خطاياكم. تو خطأً کیسے ہوگا؟ یہ کہہ رہا ہے یہ مفعول مطلق ہے لفعل محذوف, ایک فعل ہے یہاں محذوف, یعنی قالوا خطئنا خطأً, ہم سے غلطی ہو گئی, اس کے معنی میں جو ہے یہ سجسٹ کر رہا ہے وَقُولُوا خطأً نَغْفِرْ لَكُمْ خطاياكم. اس کے بعد یہ سورہ بقرہ میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے جو ان سے چڑیا ذبح کر کے جو ہے پہاڑ پہ رکھنے کو کہا گیا تھا, تو اس میں کہہ رہا ہے قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن. اب سرہن جو ہے یہاں پہ اس کو اس لیے شبہ ہوا کیونکہ اس کے مفسرین نے الگ معنی بتائے ہیں. ایک جماعت ہے مفسرین کی جنہوں نے کہا ہے سرہن ای املہن الیک, ان کو اپنے سے مانوس کر لو. دوسری جماعت ہے مفسرین کی جنہوں نے کہا نہیں, سرہن کا مطلب ہے قطعہن,
لیکن یہ کہہ رہا ہے یہ دونوں میننگ جو ہے سرہنہ سے جو ہے ثابت نہیں ہے کہ سرہنہ کا یہی مطلب ہوگا. تو اس لیے اس نے معنی تو سمجھ لیا کہ مطلب تو یہی ہے, اس مطلب کے لیے اس نے ایک دوسرا لفظ لے آیا. سرہنہ کی جگہ کہا یہ ہونا چاہیے فجزئہن, ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو. اس کے بعد لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رسم میں جو ہے سرہنہ کے بعد الیکا بھی ہے, تو جزئہن الیکا ہو نہیں سکتا, یہ تو امالہ کے ساتھ آتا ہے الہ, تو لیکن امالہ کا تو یہ مانی نہیں رہا. تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تو الیکا کا کیا کریں گے, تو الیکا کو اس نے جو ہے وہی رسم کوفی کو دیکھ کے اس نے کہا اس کو ولبک کر دیجئے, من لبکا یلبکو, جس کا مطلب ہوتا ہے خلطہ, مکس کر دینا. تو یعنی ان چڑیا کو ذبح کرنے کے بعد آپ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے پیسز کو مکس کر دیجئے, یہ مطلب نکالنا چاہ رہا ہے. اور بنیادی اس کا جو ہے یہ ہے کہ کیونکہ علماء میں اختلاف ہے, سرہنہ کوئی کہہ رہا ہے قطعہنہ کے معنی میں ہے, کوئی کہہ رہا ہے املہنہ کے معنی میں ہے, لہذا یہ کہہ رہا ہے کہ امکان زیادہ ہے کہ یہ لفظی غلط ہو, اسی وجہ سے علماء میں اختلاف ہو رہا ہے. پھر ہاں یہ بھی اس کا ایک آرگیومنٹ ہے جو بڑا عجیب و غریب ہے. یہ تو مشہور قرآن کی آیت ہے سورہ حجر میں 87, جس میں سورہ فاتحہ کی عظمت ایک طرح سے بیان کی جا رہی ہے, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. یہ کہہ رہا ہے مثانی جو ہے یہ عربی میں لفظ ہوتا ہی نہیں کوئی, مثانی کیا چیز ہوتی ہے, یہ تو کسی ڈکشنری میں ہم نے نہیں دیکھا, تو مثانی تو ہو نہیں سکتا, لہٰذا یہ ہوگا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَالِ, متالی جمع مطلوع. تو متالی جو ہے تلاوت سے مطلب وہ 7 چیزیں جو تلاوت کی جاتی ہوں بجائے مثانی کے. اسی طرح سے یہ مثانی کا لفظ دوبارہ قرآن میں جو آیا ہے سورہ زمر میں ورس 23 23ویں آیت میں, تو اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ, کہہ رہا ہے مثانیہ تو ہم نے بتا دیا ورڈ ہے ہی نہیں, تو یہ متالیہ ہونا چاہیے. یہ لکھنے میں جو ہے غلطی ہو گئی, تشکیل تو ظاہر ہے اس زمانے میں ہوتی نہیں تھی, جس نے پہلی بار تشکیل ڈالی اس نے غلطی سے 3 نقطے ڈال دیے بجائے 2 نقطوں کے, تو تشکیل نہیں سوری تنقید, تو نقطوں کی غلطی کہہ رہا ہے کہ یہاں ہوئی ہے. اس کے بعد پھر جو ہے یہ آیت بھی جو ہے تفسیری اعتبار سے اس میں بہت اختلاف رہا ہے, تو اس کو بھی لے کے آیا ہے کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته, آپ سے پہلے کوئی رسول یا کوئی نبی نہیں آیا مگر جب اس نے تمنا, تو تمنا کا کیا مطلب ہے, تو بعض مفسرین نے اس کو لیا ہے کہ جب وہ خواہش, اسے کوئی خواہش ہوتی تھی. دوسرے نے لیا ہے کہ نہیں تمنا تلاوت کے معنی میں آتا ہے کہ جب وہ کتاب کی تلاوت کرتا تھا تو القى الشیطان فی امنیته, تو شیطان ان کی تلاوت میں جو ہے القاء کر دیتا تھا. تو اس نے کہا ہے کہ نہیں تمنا جو ہے نہ تو اس سینس میں صحیح آ رہا ہے نہ اس سینس میں صحیح آ رہا ہے. یہ اگر رسم کوفی میں واپس جائیں تو یہ اور تشکیل و تنقید ساری ہٹا دیں تو تمنا کو یملی بھی پڑھا جا سکتا ہے, تو کہہ رہا ہے یہ معنی زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے. یملی کا مطلب ٹو ڈکٹیٹ, تو کوئی بھی نبی جو ہے جب کتاب جو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے جب وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے اس کو, تو شیطان القى الشیطان فی امنیته کی جگہ املائہ, کیونکہ امنیہ کا جو پہلا معنی مفسرین نے دیا ہے جو خواہش کے معاملے میں آتا ہے, تو وہ کہہ رہا ہے وہ تو یہاں سینس میک نہیں کر رہا ہے کہ جب آپ سے پہلے ہم نے کسی نبی یا رسول کو نہیں بھیجا مگر جب اس نے کوئی تمنا کی تو شیطان نے اس تمنا میں جو ہے کچھ القاء کر دیا, ڈال دیا, اس نے کہا یہ تو معقول نہیں ہے, بلکہ یہ املا ہی ہوگا. جب وہ املا کرتا ہے تو پھر اس کی املا میں شیطان جو ہے اس کا القاء ہو جاتا ہے. اسی طرح سے یہ سورہ بقرہ کی آیت 78 ہے, اس میں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ, ان میں سے یہودیوں اہل کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے, تو کہا جا رہا ہے ان میں اکثر تو ایسے لوگ ہیں جنہیں کتاب, جو امیین ہیں, الٹریٹ ہیں, انہیں کتاب لکھنا پڑھنا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, تو یہ کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے سوائے امانیہ. امانیہ کا مطلب جمع امنیہ ہوتی ہے, امنیہ کا مطلب خواہش یا امید. تو وہ کہہ رہا ہے امید تو سینس نہیں میک کر رہی یہاں پہ, معقول نہیں ہے کہ ان میں سے امیین ہیں جو کتاب کو جانتے نہیں ہیں اور کتاب میں سے کچھ نہیں جانتے سوائے امیدوں کے, وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اور یہ تو صرف ظن پر جو ہے قائم رہتے ہیں. تو اس نے کہا امید کا یہاں سینس نہیں آ رہا ہے, بلکہ امانیہ کو جو ہے امالیہ پڑھا جائے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَالِيَّ, تو وہی املا کی جمع, الامالی جمع املا. تو کتاب کے جو ڈکٹیشن ہے اس سے تو واقف ہیں لیکن پڑھنے سے واقف نہیں ہے, یہ کہنا چاہ رہا ہے.
اسی طرح سے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، تو کہہ رہا ہے صبغہ تو کرسچن بیپٹزم کو کہتے ہیں عربی میں، اور اس کا تو کانسیپٹ اسلام میں ہے نہیں، تو لہٰذا یہ کہہ رہا ہے کہ صبغہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو اس سے پہلے جو آیت آئی ہے اس سے جوڑنا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے آیا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اسی سے اس نے جو ہے پھر مصدر نکال لیا کہ صبغہ کی جگہ کفایت اللہ ہونا چاہیے، اور پھر وہ سمجھا دیا کہ یہ غلطی ہو گئی ہوگی، یا دوسرا اس میں وہ خود شور نہیں ہے کہ کفایہ ہونا چاہیے یا صنیعہ، لیکن کہہ رہا ہے ان دونوں میں سے اگر کوئی ورڈ لیا جائے تو وہ زیادہ مناسب رہے گا سیاق کے اعتبار سے، صنیعت اللہ یا کفایت اللہ۔ صنیعت اللہ کا مطلب یہ فیور اللہ کی طرف سے جو ہے انعام ہے کہ وہ کفایت کرے گا اور یا کفایت فرمائے گا، تو صبغہ کی جگہ صنیعہ یا کفایہ، اور دوسری جگہ بھی جو آیا ہے ومن احسن من اللہ صبغۃ، وہاں پہ بھی اس نے کہا ہے کہ صبغہ کی جگہ صنیعہ یا کفایہ ورڈ زیادہ بہتر رہے گا اس کے حساب سے۔ پھر یہ اس کا ایکسپلینیشن دیا ہے، صنیعہ کو پریفر کرتا ہے کیونکہ اس میں رسم بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے صبغہ میں زیادہ تبدیلی نہیں کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد پھر جو ہے اصحاب الاعراف، یہ جو لفظ قرآن میں آیا ہے اس پر بھی اعتراض کیا ہے، کہہ رہا ہے اعراف تو عرف کی جمع ہوتی ہے، اور یہ مانتا ہے کہ ہاں مجازن اس کو ایک اونچے مقام کو جو ہے عرف کہا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیونکہ مجاز، اس کا استعمال مجازی جو ہے قرآن میں اور کہیں نظر نہیں آتا، لہٰذا ایک اور آئیڈیا اس کو آیا کہ اس کو اعراف کو اجراف کر دیا جائے جو جرف کی جمع ہے، اور جرف جو ہے اعلیٰ شفا جرف انہار قرآن میں بھی آیا ہے، تو اس کی جگہ یہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ اس کو جرف کر دیا جائے تو زیادہ عبارت مستقیم ہو جائے گی، زیادہ بہتر رہے گا بنسبت اعراف کے جو ایک مجازی استعمال ہے اور قرآن میں اور کہیں آیا نہیں ہے، تو اس کے حساب سے اجراف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ ہود کی ورس 111 ہے، اس میں یہ کہتا ہے وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، تو کہہ رہا ہے یہ لمّا جو ہے اس کا یہاں کوئی میننگ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اس کو اگر ہٹا دیا جائے وَإِنَّ كُلًّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، ان میں سے جتنے بھی ہیں ان سب کو ان کا رب ان کی جزا پوری جسٹس کے ساتھ دے دے گا، تو کہہ رہا ہے یہ لمحہ جو ہے یہ ایکسٹرا لگ رہا ہے، اس کو اگر ہٹا دیا جائے تو بہتر رہے گا، کیونکہ اگر اس کو چھوڑ دیا تو لمحہ تو زیادہ تر نفی کے اس میں آتا ہے، یا حرف جزم اگر لے لیا جائے کہ ابھی ہوا نہیں ہے، تو کہہ رہا ہے یہاں اس کا کوئی سینس سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس وجہ سے اس کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، اور پھر اس نے ایکسپلینیشن دیا ہے کہ غلطی سے کیسے آ گیا، جو نقل کر رہا ہوگا اس نے جو ہے پچھلی آیت میں کہیں لمحہ آیا تھا، لیکن وہ جب نقل کر رہا تھا تو ذہن اس کا پچھلے پہ چلا گیا اور غلطی سے اس نے لمحہ ایڈ کر دیا۔ اس کے بعد پھر شعیب کا جو نام ہے جس کا سورہ شعراء میں ذکر آیا ہے ورس 177 to 89، اس میں جن نبی کا تذکرہ ہے، کہہ رہا ہے شعیب جو ہے یہ تو کہیں بھی کلاسیکل عربک لٹریچر میں یہ نام کہیں آیا ہی نہیں ہے، تو قرآن میں اگر پہلی بار آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ اس کو اسٹڈی کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے غلطی ہو، تو یہ پھر بائبل میں جاتا ہے، بائبل میں جو ہے جب ان کی کہانی تلاش کرتا ہے اصحاب الایکہ کی اور ان سب کی، تو کہتا ہے ہاں وہاں لفظ جو ہے آئزایا ایک پروفٹ ہیں جن کا ذکر آیا ہے، اور ان کو عربی میں کیا جائے تو شعیع بنتا ہے، کہہ رہے ہیں یہ شعیع ہی رہا ہوگا، غلطی سے اس کو جو ہے وہ شعیب کر دیا ہے، تو یہ سب حدث اور تخمین اور ظنی قیاسات ہیں جو لے کے آ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے یہ سورہ مدثر کی آیت ہے کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، تو کہہ رہا ہے قسورہ جو ہے یہ بھی اوتھینٹک عربک ورڈ نہیں ہے، اور کیونکہ مفسرین میں بھی اختلاف ہے، ان لوگوں کیا اورینٹلسٹ کیا یہی ہے کہ جہاں مفسرین میں اختلاف ہوا کسی ورڈ کی میننگ کی تعیین میں، یہ فوراً ورڈ پہ شک کرنے لگتے ہیں کہ اختلاف لینگویج میں نہیں ہونا چاہیے، خاص طور سے جب کہ قرآن بلسان عربی مبین اگر نازل ہوا ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ورڈ میں اگر اختلاف ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یا تو ورڈ کہیں کسی اور لینگویج سے لیا گیا ہے، یہ بھی ایک الگ بحث ہے، معرب الالفاظ المعربہ، یا پھر اس نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ غلط لکھا گیا ہے، تو کہہ رہا ہے قسورہ جو ہے اس کو کچھ مفسرین نے کہا ہے بمعنی الاسد، شیر کو کہتے ہیں عربی میں قسورہ، کچھ مفسرین نے کہا ہے جماعت الصیادین، ہنٹرز جو شکار کرنے جاتے ہیں ان کو قسورہ کہا جاتا ہے،
تو کہہ رہا ہے کہ نہ شیر نہ ہنٹرز، یہاں جو ہے یہ ورڈ ہی غلط ہے، اس لیے اختلاف ہو رہا ہے. یہاں ہونا چاہیے فنتورا، قسورہ کی جگہ فنتورا. وہ رسم کوفی کی بھی واپس جاتا ہے، کہتا ہے کہ اگر ساری تشکیل اور اعراب اور تنقید ہٹا دیجئے تو قسورہ کو فنتورا بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور فنتورا کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ یہ جاتا ہے گریک میں، کہتا ہے یہ گریک سے یہ ورڈ لیا گیا ہوگا، اور سیریاک میں آیا پینتھر. پینتھر تو انگلش میں بھی آپ جانتے ہیں مشہور وہ ہے، لائن فیملی کا جو ہے جانور ہے، جس کو پینتھر یا پینٹورا کہا جاتا ہے. گریک سے آیا تھا، سیریاک میں آیا، سیریاک سے عربیوں نے لیا ہوگا، عربز نے لیا ہوگا، اس کو فنتورا بنا دیا. اور پھر قرآن میں یہی رہا ہوگا، لیکن ان لوگوں نے جو ہے اس کو غلطی سے فا کے اوپر ایک اور نقطہ ایڈ ہو گیا، اور سین کا جو ہے وہ کلیئر نہیں تھا تو اس کو نون کر دیا، اور اس کے جو دو میننگز ہوتے ہیں اس کو ایک کو نون بنا دیا، ایک کو تا بنا دیا، جبکہ وہ ایکچولی مطلب نون اور تا تھا، لیکن کیونکہ اس کے اوپر وہ تنقید نہیں تھی تو لہٰذا اس کو سین بنا دیا. تو قسورہ کی جگہ اس کو فنتورا پڑھنا چاہیے اس کے بقول. اس کے بعد پھر جو نبی ہیں یا ولی ہیں جن اس میں اختلاف ہے علماء میں، لیکن ان کا ذکر کیا گیا ہے ذوالکفل. کہہ رہا ہے ذوالکفل جو ہے یہ ٹھیک ہے ورڈ ہے، اس میں علم ہے، لیکن کہہ رہے ہیں ہر اس میں علم کا یہ مان کے چل رہے ہیں کہ میننگ واضح ہونا چاہیے. کہہ رہے ہیں ذوالکفل کا کوئی میننگ واضح نہیں ہے، تو اس کا میننگ کہتے ہیں اس کو بہتر ہوگا کہ ذوالطفل پڑھا جائے، کیونکہ اس سے میننگ جو ہے ذوالطفل کا مطلب بچے والا، ہی آف دا چائلڈ، تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے ذوالطفل. اور ذوالکفل جو ہے اس کا کوئی میننگ کیونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لہٰذا تو ان کا اس مفروضے پہ چل رہے ہیں کہ نام کے بھی جو ہے میننگ واضح ہونے چاہیے. اگر کوئی ایسا نام آپ کو نظر آ رہا ہے جس کا میننگ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو وہ نام ہی غلط ہے. آپ اس کے لیے کوئی اور وہ لے کے آئیے جس نام کا کوئی میننگ بیٹھے. پھر یہ سورہ دخان کی آیت ہے وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ. تو کہہ رہا ہے رہون میں جو ہے مفسرین کا اختلاف ہے کہ رہون سے مراد کیا ہے اور رہون کا میننگ کیا ہے. تو بعض نے کہا ہے کہ گیپ کو کہتے ہیں رہون، بعض نے کہا ہے آہستہ چلنے کو. تو اس نے آہستہ چلنے والے میں اس کو لیا ہے اور کہا ہے تو پھر وترک نہیں ہونا چاہیے بلکہ ونزل ہونا چاہیے. اور اگر رسم کوفی میں واپس جائیں جو اوریجنل قرآن جس میں لکھا جاتا تھا تو اس میں اگر تشکیل و اعراب و سب ہٹا دیجئے تو وترک کو ونزل بھی پڑھا جا سکتا ہے. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ کا مطلب ہوگا بحر کو ترک کر دینا. تو ان کو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ سمندر کو چھوڑ دیں ایسے حال میں کہ وہ کشادہ ہو گیا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ ہونا چاہیے وَانزِلِ الْبَحْرَ رَهْوًا، آپ سمندر میں دھیرے دھیرے داخل ہوئیے. تو رہون جو ہے دھیرے دھیرے چلنے کے معنی میں یہ اس کو فیور کر رہا ہے. اس کے بعد پھر سورہ معارج کی یہ آیت ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُم. کہہ رہا ہے یبصرونہم جو ہے یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کا کیا میننگ ہے. یا تو یبصرونہم ہوتا کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے آپس میں ایک دوسرے کو، یبصرونہم وہ دکھائے جا رہے ہوں گے ان کو. کہہ رہا ہے اس کی ہمیں سینس سمجھ میں نہیں آ رہی. تو سیاق و سباق کو نظر میں رکھتے ہوئے کہہ رہا ہے یبصرونہم کو جو ہے ساری تشکیل اعراب یہی کرتے ہیں. کوئی بھی ورڈ انہیں کنفیوزنگ لگتا ہے تو اس کی ساری تشکیل اعراب تنقید ہٹا کے پھر دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ اس کو اور کیسے پڑھا جا سکتا ہے. تو جب اس سب ہٹا کے اس نے دیکھا تو کہا ہاں یبصرونہم کو ینصرونہم بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو کہہ رہا ہے یہ زیادہ معقول ہے کہ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يَنصُرُونَهُم. کوئی دوست اس دن کسی دوست کو پوچھے گا نہیں کیونکہ کہ وہ ان کی نصرت کرے. تو یہ اس کا اشکال ہے. اس کے بعد سورہ، لفظ سورہ جو ہے اس میں مفسرین اور لغویین کا کیونکہ بہت اختلاف ہے کہ سورہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کا اشتقاق کس چیز سے ہے. تو اس میں کیونکہ اختلاف ہے لہٰذا اس نے کہا کہ اس ورڈ کو بھی دوبارہ دیکھنا ہوگا کہ یہ سورہ ہی تھا یا کوئی اور ورڈ تھا. تو یہ ہیبرو میں چلا جاتا ہے. ہیبرو میں جو ہے اس کو ایک ورڈ ملتا ہے بسورہ. بسورہ جو ہے وہی بشارت جسے کہتے ہیں. تو بسورہ جو ہے کہتا ہے کہ ٹائڈنگز، گڈ ٹائڈنگز. تو سورہ جو ہے کہہ رہا ہے یہ بسورہ رہا ہوگا جس کو غلطی سے انہوں نے سورہ کر دیا ہے. کیونکہ جو لفظ سورہ عربی میں اس کے اتنے سارے اشتقاقات بتائے جا رہے ہیں، کوئی یہ کلیئر نہیں ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ دیوار کو کہتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے اینٹوں کے اس کو کہتے ہیں. تو کہہ رہا ہے اس سے اچھا یہ ہے کہ ہیبرو سے اس کو لیا جائے اور اس کو بسورہ بنا دیا جائے.
اسی طرح سے سورہ طٰہٰ میں جو ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کلام ہوا تھا، تو انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، تو طویٰ جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا جو ہے عربی میں تو کوئی مطلب ہے نہیں، تو ہم ہیبرو اور اس میں جاتے ہیں، بائبل میں جاتے ہیں، تو اسے ایک جگہ ملتی ہے جس کا نام ہے گلگال، تو کہہ رہا ہے اس کا جو اصل ہے گلگال کا GLL، اس کا ہیبرو میں مطلب ہوتا ہے ٹو رول، لپیٹ۔ طوا تھا جس کو غلطی سے طوا کر دیا، کیونکہ مکے کی جگہ، مکے کے قریب ایک جگہ ہے جہاں سے حجاج کا سفر ہوتا ہے، ایک موقف ہے جس کا نام ہے زی طوا یا زو طوا، تو کہہ رہے ہیں وہ اس کا طوا کا اثر یہ تھا، اس کا اثر لیتے ہوئے انہوں نے اس کو طوا کر دیا، لیکن یہ ہے طوا۔ اس کے بعد پھر جو ہے یؤمنون بالجبتی، یہ کہہ رہا ہے جبت جو ہے اس کا معاجم میں لغات میں کوئی ذکر نہیں ہے، تو یہ جبت کہاں سے آیا؟ تو کہتا ہے یہ جبت تو کوئی ورڈ ہے نہیں عربک میں، یؤمنون بالجبت والطاغوت، تو جبت جو ہے یہ ایکچولی جنہ رہا ہوگا، جنہ جو ہے وہی جنات کے معنی میں، تو اور وہی کیسے اس نتیجے پہ آتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ آپ ساری تشکیل اعراب تنقید سب ہٹا کے جبت کو جنہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور کیونکہ جو پرانے رسم کوفی ہے اس میں جو ہے تا کو، گول تا کو بھی کھول کے لکھ دیا جاتا ہے کبھی کبھی، تو یہ وہی رہا ہوگا۔ اس کے بعد پھر یہ بھی اس نے اعتراض کیا ہے، یہ بائبل کے حوالے سے کیا ہے کہ سورہ انعام میں جو آیت ہے، آیت نمبر 74، اس میں ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہہ رہا ہے ابراہیم نے جب اپنے والد آزر سے، تو کہتے ہیں کہ بائبل میں تو ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں ان کا نام دیا گیا ہے طارح، اور نسب میں بھی جو ہے بیان کیا جاتا ہے ابراہیم ابن طارح، تو یہ آزر تو ہو نہیں سکتا کیونکہ بائبل تو کہہ رہی ہے ان کا نام طارح تھا، تو پھر یہ آزر آیا کہاں سے؟ تو کہہ رہا ہے کہ اس میں جو ہے بعض مفسرین جو قدماء مفسرین تھے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کو جو ہے آزر ایک طرح سے تحقیر میں، حقارت میں کہا، تو ان کا اگر حقارت کا معنی لیں تو آزر سے ہم بنا سکتے ہیں ازراءً، ازرا بھی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو حقیر جاننا اور حقارت سے اس کے ساتھ پیش آنا، اس کی توہین کرنا، تو کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں یہی مطلب ہوگا کہ انہوں نے جو ہے ان کو جو ہے تحقیراً ان سے یہ کہا ہوگا، کنٹمپچوسلی، تو لیکن خود اس کو پھر یہ اعتراف ہوتا ہے کہ عربی کے حساب سے اگر دیکھا جائے قواعد کے حساب سے، تو ازرا جو ہے وہ کبھی خود سے نہیں آتا، بلکہ اس کے ساتھ ہمیشہ اعلیٰ یا بی آتا ہے، تو لیکن یہاں تو کوئی اعلیٰ یا بی نہیں ہے، تو کہہ رہا ہے کہ اس کی وہ توجہ یہ پیش کر دیتا ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہاں مفعول مطلق اس کو لے لیتے ہیں، تو یعنی اس کو مفعول مطلق بنا دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے ہم یہ مان لیں گے کہ ایک فعل محذوف ہے، یعنی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَهُوَ يُزْرِي بِهِ إِزْرَاءً، تو وہ فعل کے ساتھ اس نے حرف کو بھی جو ہے محذوف مان لیا ہے، تو یہ اس نے توجہ پیش کی ہے، إِزْرَاءً، آزر کی جگہ إِزْرَاءً۔ تو یہ اس کے ٹوٹل 30 اس کے جو ہے آرگیومنٹس ہیں، اور 30 کریکشنز اس نے جو ہے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں ضمناً بھی اس نے کچھ اشارے کیے ہیں، جیسے اصحاب الکہف والرقیم، تو کہتا ہے یہ رقیم جو ہے اس کا تو کوئی سینس نہیں بیٹھ رہا عربی میں، اس کو جو ہے اصحاب الکہف والرقیم کو آپ کر دیجئے اصحاب الکہف والرقاد، یعنی رقاد سونے سے، کیونکہ وہ 7 سلیپرز آف دا کیو کا کانسیپٹ ہے، تو رقیم کو کہہ رہا ہے رقاد کر دینا چاہیے۔ اور پھر اس نے جو ہے مسیح پہ بھی ایک بحث کی ہے، لیکن وہ دوسرے اس میں کی ہے، تو کل ملا کے اس انسائکلوپیڈیا کی انٹری میں اس نے 30 کریکشنز سجیسٹ کیے ہیں کہ رسم مصحف میں جو ہے یہ سب غلطیاں ہوئی ہیں، اور اس کا جو ان اشکالات اور اعتراضات کا جو جواب ہے وہ جیسے کہ جناب پروفیسر قدوائی صاحب نے جو ہے طے کیا ہے کہ ایک کتابی شکل میں، چاہے وہ جرنل کی شکل میں
پیش کیا جائے یا اس کو جو ہے الگ اس شکل میں پیش کیا جائے. مین جو اس کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ مصحف ٹو مصحف ٹرانسمٹ ہوا ہے. ان کو قرآن کا ٹرانسمیشن جو ہے، حالانکہ اس نے شروع میں اشارہ کیا ہے، ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن جو ہے ٹرانسمیشن کا انہیں اندازہ ہے، لیکن یہ یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن کا صرف ایک ٹرانسمیشن ہوا ہے، وہ ہے ریٹن ٹرانسمیشن، کہ ایک کتاب تھی، اس سے ایک نے دوسرے نے کاپی کیا، تیسرے نے کاپی کیا، چوتھے نے کاپی کیا. جو سب سے بڑی حجت ہے جس کی طرف ان کا ذہن نہیں گیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کتاب سے ٹرانسمٹ ہوا ہی نہیں ہے، بلکہ جو علوم القرآن کے علماء ہیں انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ کتب القرآن علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیعہ ولم یجمع مکتوبہ، کہ قرآن لکھ تو لیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، لکھ تو لیا تھا صحابہ نے، لیکن ایک جگہ جمع نہیں تھا، وہ بعد میں ہوا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو جمع کا ذکر ہوا ہے، وہ اس کو یہ لوگ جو ہیں نظر انداز کر رہے ہیں. تو ایکچوئل جو قرآن ٹرانسمٹ ہوا تھا وہ من افواہ الرجال، اور اسی لیے ہمیشہ علماء کا یہ کہنا رہا تھا کہ لا تأخذ القرآن من المصحف فإنما القرآن يؤخذ من افواہ الرجال، قرآن کو کبھی بھی مصحف سے نہیں سیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر مصحف سے آپ سیکھیں گے تو وہی جیسے انگریزی کے لیے کسی بھی زبان کے لیے کہا جاتا ہے، آپ انگریزی اگر کتاب سے سیکھیں گے تو آپ ہمیشہ کنائف بولیں گے، چاقو کو آپ نائف نہیں بولیں گے، کیونکہ انگلش میں تو کے سے لکھا جاتا ہے. تو اسی لیے کتاب سے منع کیا جاتا ہے سیکھنے کو، بلکہ افواہ الرجال یعنی شیخ کے منہ سے جو ہے اس کو ریسیو کیا جاتا ہے. تو قرآن میں یہ ساری باتیں اگر قرآن منہ سے نہیں لیا گیا ہوتا تو یہ سارے اشکالات جو ہیں پھر کنفیوز کر سکتے تھے لوگوں کو، لیکن قرآن کا جو ٹرانسمیشن ہے وہ پورا کیونکہ وربلی سیکیور ہے، اور لکھا جو گیا ہے وہ صرف ایز این ایڈیشنل پروٹیکشن میجر لکھا گیا ہے، تو لہٰذا یہ جتنے بھی اعتراض ہیں یہ اسی سے ساقط ہو جاتے ہیں کہ رسم میں کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو وربل ٹرانسمیشن ہے وہ رسم کو پروٹیکٹ کر رہا تھا، بلکہ رسم بھی جو ہے وہ وربل کو دیکھ کے چلتی ہے. تو مین تو ہم لوگوں کا جواب اسی سے ہوگا، لیکن اس کے جو انڈیویجول اعتراضات ہیں خاص طور سے جو زبان کے اعتبار سے اس نے کیے ہیں اس کا جواب دینا جو ہے وہ درکار ہے، اور اسی کے لیے جو ہے یہ میٹنگ کی گئی تھی، اور امید یہ ہے کہ ڈاکٹر علی صاحب آپ تمام